محمد رضا نے اپنی زندگی کی آخری تصنیف جو فرمائی، 1200 کتابیں امام احمد رضا نے یادگار چھوڑی ہیں، اور جو آخری کتاب لکھی، میرا ایمان اور یقین کہہ رہا ہے کہ آپ نے بارگاہ رسالت سے وہ پروانہ حاصل کر لیا، محبت رسول کی سند حاصل کر لی۔ آپ نے تاریخی کتاب تصنیف فرمائی جس کے نام کے اگر اعداد نکالے جائیں تو سن تصنیف بھی نکلتا ہے، الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ یہ امام احمد رضا کی زندگی کی آخری تصنیف ہے جو آپ نے 1921 میں تصنیف فرمائی، اور آپ کا وصال بھی 1921 میں ہوا۔ الجراز الدیانی المرتد القادیانی علی المرتد القادیانی میں امام احمد رضا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس دور میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں اس بات کا عزم کر لو، گنبد خضرا کی عظمتوں کا سہارا لیتے ہوئے ناموس رسالت پر کٹ مرنے کے لیے میدان اول میں اتر آؤ، اور آج وہ جذبہ پیدا کر لو کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اے میرے آقا جو آپ کا نہیں وہ میرا کیا لگتا ہے۔ ابھی مجھ سے قبل دوران خطاب آپ سن رہے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ اول، وہ کشتہ عشق رسالت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلا مجاہد ختم نبوت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کا استحصال کیا۔ اسود انسی ہو یا سجاہ نامی عورت ہو، جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اس بدبخت کو پاگل قرار دے دیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ جو ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، جو ناموس رسالت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی جائے، وہ واجب القتل ہے، اور قادیانی مرتد ہیں، دجال ہیں۔ جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھائے، جو ان سے تعلق رکھے، جو قادیانی نواز ہو، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا میں میرے آقا سے محبت رکھنے والوں، جب تم کسی گستاخ رسول سے ہاتھ ملاتے ہو، قادیانی مرتد سے تعلق قائم کرتے ہو، تو میرے مصطفیٰ کریم گنبد خضرا میں کیا ارشاد فرما رہے ہوں گے؟ ذرا ایمان کے تقاضوں سے، قوت سماعت سے تو سنو کہ گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، اے میری محبت کا دم بھرنے والو، اے میرے عشق کے دعوے کرنے والو، ہاتھ اٹھا کر کہا کرو کہ میرا یہ ہاتھ کسی رسول اللہ کے دشمن کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، کسی قادیانی سے میرا تعلق نہیں رہے گا، اس سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے ایمان سلامت لے کر کے جائیں تو ہر قادیانی سے، ہر مرزائی سے، مرتد اور دجال سے اور قادیانی نواز سے آپ کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اس سے تعلق قطع کرنا پڑے گا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، ان کے دسترخوان پہ پلے ہیں جہاں سے علمی خوشہ چینی ہم نے کی ہے۔ حضرت سیدنا محدث اعظم عاشق رسول، جن کے جنازے میں 3 لاکھ آدمی نے شرکت کی، آپ نے فرمایا منبر پہ بیٹھ کر، ارے دعویٰ دلیل کا محتاج ہوا کرتا ہے، آپ نے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا یہ فقیر رہتا تو گول باغ میں ہے مگر میرا عقیدہ گول مول نہیں۔ فرمایا یہ ہاتھ آج تک کسی گستاخ رسول کے ہاتھ میں نہیں گیا، آج تک یہ ہاتھ کسی گستاخ رسول کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ اے امام احمد رضا کے متوالو، اے محدث اعظم کے دیوانوں، پیارے مصطفیٰ کی عظمتوں کا سبق سیکھنے والو، آج دور جو ہے، آج کا دور حاضر تقاضا کر رہا ہے، عصر حاضر کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آج استقامت اختیار کرو، کسی لالچ میں اور کسی خوف اور کسی طمع سے بچتے ہوئے اور کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ
ایسی استقامت اختیار کریں کہ سارا زمانہ بھی ایک طرف ہو جائے اور گالیاں سننا پڑے، تمہیں تان و تشریح کا سامنا کرنا پڑے، مگر سب سے معاملہ بڑا ہے ایمان کی حفاظت کا۔ اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور جب دنیا سے جائیں پیارے مصطفیٰ کا کلمہ نصیب ہو اور پیارے مصطفیٰ کی زیارت موت کے وقت نصیب ہو، جب دنیا میں سے جائیں اور روح کا رشتہ جسم سے کٹ رہا ہو، روح پرواز کر رہی ہو، موت کی آغوش میں جا رہے ہوں، تو ایمان نصیب ہو، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ تو دوستو آج قادیانیت کے خلاف، مرزائیت کے خلاف اٹھنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، میدان عمل میں اترنا پڑے گا، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ اور آج اگر ہم نے اس تقاضے کو نہ سمجھا تو یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آؤ آج قربانیاں دے لو، اپنا ایمان بچا لو، آنے والی نسلوں کا ایمان بچا لو، اور اس بات پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ انعام حاصل کیجئے جس کا وعدہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اگر استقامت اختیار کرو گے تو آسمان سے فرشتے بھی رب کی رحمتیں لے کر اتریں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مکالمہ ہوا تھا بیٹے سے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی اس کانفرنس سے ایک عزم کر کے جانا ہے، ایک عہد کر کے جانا ہے، ایک پیغام یہاں سے لے کے جانا ہے۔